بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بدھ کی رات ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرما دیں۔ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظیفے تھے، یعنی کہ 4 ذمہ داریاں تھیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ ایک تھا یتلو علیہم آیاتہ ہی، کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سکھاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی دل کا کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے۔ اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، معانی اور مطالب بیان کرتے ہیں، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، سنت طریقہ ہر چیز کا بتاتے ہیں۔ تو دیکھو مثال کے طور پہ انسان پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سنت طریقے سے بھی پی سکتا ہے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، اس کو کسی بھی طرح جانوروں کی طرح بھی پی سکتا ہے، پیاس بجھ جائے گی۔ تو سنت کے طریقے سے جب وہ بتاتے ہیں، وہ حکمت کا طریقہ، وہ حکیمانہ طریقہ ہے، اس میں بہت سے فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، وہ ہمیں خود نہیں پتہ چل سکتے تھے۔ گویا کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ ایسے جینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کو حکمت کی باتیں کہتے ہیں۔ تو یزکیہم کو جو تزکیہ کا معاملہ ہے، یہ اس کے لیے انسان جو ہے کوئی پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی صحبت میں رہ کے انسان جو ہے اپنے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے، دلوں کے گناہوں سے اپنے دل کو پاک صفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ اب جب وہ انسان پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو بہت سے احوال ہوتے ہیں جو اس پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور پیر و مرشد کے ساتھ انسان جب محبت عقیدت رکھتا ہے تو بہت سے اعمال کرتا ہے، تو کچھ اس میں سے اعمال تو جائز ہوتے ہیں اور وہ عین سنت ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ عین سنت نہیں ہوتے، ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے حقیقت الطریقہ من السنت الانیقہ میں۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے، 49 مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ مشائخ کی تصویروں کو رکھنا درست نہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے پیر و مرشد کی محبت میں تصویریں رکھتا ہے، ان کی گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تصویریں لگا کے رکھتا ہے کہ یہ میرے پیر و مرشد کی تصویر ہے۔ اس کے بارے میں ہماری شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ تعالی ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا قال وکلها اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسخ العلم عبدت۔ اخرجہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا مروی ہے کہ یہ سب نام تھے نوح علیہ السلام کے کچھ بزرگوں کے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات سجائی کہ یہاں یہ لوگ بیٹھے تھے، وہاں کچھ نشان بطور یادگار کے کھڑے کر لو اور ان کے نام ان بزرگوں کے نام پہ رکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا تو ان کی عبادت ہونے لگی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان عقیدت میں اپنے بزرگوں کی تصویریں رکھتا ہے، ایک عقیدت محبت میں۔ آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ نے یہ رکھی ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو کہتا ہے بھائی ہم نے تصویر رکھی، ہم کون سا اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ 4 لوگ تھے، سو یغوث یعوق نسرا، یہ 4 بڑے اللہ والے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے تھے اور بڑے اللہ والے تھے۔ ہوا یہ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے نوح علیہ السلام کی امتیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ اتنے نیک لوگ تھے، ان کے کوئی بت ہی بنا لو یار، تھوڑی ان کی یادگار ہوگی، جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں پہ ایک بت سیٹ کر لو، تو ایسے ہی ان کی برکت رہے گی، آپ کی محبت میں آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی رہیں گی، آپ ان کو دیکھو گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو بڑی اچھی ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے۔ وہ صرف اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، مطلب کہ ان کو محبت سے دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ قوم مر گئی، ان کی نسلیں پیدا ہوئیں، پھر ان کی نسلیں پیدا ہوئیں، تو ان کو یہ علم ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا اوہو یہ تو شاید بھگوان ہے، اس کی پوجا کرنی چاہیے، تو یہ بھگوان کی پوجا وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تھا وہ یہی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کے بت تیار کر لیے اور ان کی وہ عزت محبت میں رکھے،
اور آہستہ آہستہ در نسل وہ بات ہی ختم ہو گئی. اس کو انہوں نے سمجھا یہ تو بھگوان آ گیا، بھگوان کی پوجا شروع کر دی. تو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے پیروں کی، بزرگوں کی تصویریں تبرکاً اپنے پاس رکھتے ہیں. اس حدیث سے اس کا موجب فساد ہونا ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ شرائع سابقہ میں فی نفسی تصویر مباح بھی تھی اور اس شریعت میں وہ فی نفسی بھی حرام ہے، اس لیے اب اس سے بھی زیادہ مفسدہ ہے. بالخصوص اس سے اور زیادہ مفسدہ قوی ہو جاتا ہے کہ شریعت میں تصویر واجب الاحانت اور ایسی تصویر کی خود تعظیم کی جاتی ہے، تو شرع کا پورا مقابلہ ہے. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی شریعتوں میں تصویروں کی اجازت تھی. ٹھیک ہے نا. کوئی تصویریں بنانا پہلے گناہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تماثیل کا ذکر آتا ہے کہ وہ ہوا کرتے تھے، تو پہلے ان کو وہ جائز تھے. آپ کو پتہ ہے کہ شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں شریعت ہے، یہ سب سے زیادہ کمپلیٹ ہے. پہلے زمانے میں بہت سی چیزیں حلال ہوتی تھی، بعد میں وہ حرام ہوتی گئیں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی شادی کیا کرتے تھے. ظاہر ہے اور کوئی بچے نہیں تھے، حیران ہونے کی کیا بات. آدم علیہ السلام کی اولاد تو بہن بھائی ہے نا، تو بہن بھائی ہی شادی کرتے تھے. بس اس میں یہ فرق ہوتا تھا کہ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا تھا، ایک جوڑا شام کو پیدا ہوتا تھا. یہ بہن بھائی صبح پیدا ہوتے تھے، یہ بہن بھائی شام. یہ بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. ان کو ان کی بہن کو، اس کو اس کی بہن سے شادی کرنی پڑتی تھی. بھئی یہ فرق تھا. اور اسی طرح آپ کے پھر ایک بیٹے شیس علیہ السلام پیدا ہوئے. شیس علیہ السلام کے ساتھ کوئی بہن نہیں پیدا ہوئی تھی. تو کچھ عجائب و غرائب اس وقت میں پیش آئے تھے کہ شیس علیہ السلام کی کوئی ساتھ بہن نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ اکیلے ہی پیدا ہوئے تھے، یہ نبی تھے. پھر اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے تک، بلکہ اسلام کے شروع زمانے تک بھی شراب حلال تھی. شراب تو بعد میں جا کے حرام ہوئی ہے، تو اتنا پہلے تک جو ہے وہ شراب حرام تھی، حلال تھی. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کسی کو تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. کسی کی آپ عزت کرنے کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے. رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے. لیکن پہلے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ آپ نے جس پہ یوسف علیہ السلام نے کہا اوہو یہ ہے، تو یہی تو میرے خواب کی تعبیر ہے کہ چاند اور تارہ، سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے تھے. تو یہی تو اس کی تعبیر ہے کہ میرے ماں باپ اور 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ تعظیمی سجدہ تھا، کوئی عبادت نہیں کی تھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کی، وہ ان کا تعظیمی سجدہ تھا. لیکن اب تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. تو پہلے زمانے میں تصویریں بنانا وہ اجازت ہوتی تھی. اب تصویریں بنانا فی نفسی ہی بھی حرام ہے، اور پھر ساتھ اس کے یہ کہ تعظیم کے لیے بنائی جاتی ہے، بعد میں وہ شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا. متفرقات نور و ظلمت قلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک دھبا پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ باز آ جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ پھر کرتا ہے تو اس کا دھبے میں ترقی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے قلب کو محیط ہو جاتا ہے. اور یہ وہی زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جس کا ترجمہ یہ کہ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے. تو اکثر بزرگوں کے کلام میں وارد ہے کہ ذکر و اطاعت سے قلب نورانی ہوتا ہے اور غفلت اور معصیت سے قلب ظلمانی ہوتا ہے. اس حدیث میں اسی نور و ظلمت کا ذکر ہے. پس آثار ذکر و اطاعت کے انوارات ہیں اور آثار غفلت و معصیت کے ظلمات ہیں. اور یہ نور و ظلمت مثل اجسام منیرہ اور مظلمہ کی حسی نہیں جو انوار بعض محسوس ہوتے ہیں اور وہ مقصود نہیں. اچھا، وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان جب ذکر اذکار کرتا ہے، نیکی طاعت کرتا ہے، تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دھبا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ پورا اس کا دل اس میں ڈھپ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، اور جب توبہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ دھبا بڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اب یہ کالا کوئی حصی چیز نہیں ہے. حصی چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹینجیبل چیز ہے کہ آپ اس کو فیل کر لیں، یار میرے دل میں تو لائٹ فیل ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں، یہ لائٹ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ لائٹیں ایسے نکلیں گی نہیں. ہو سکتا ہے بندہ کالا شاہ کالا ہو لیکن اس کا دل نورانی ہو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بندہ گورا چٹا ہو، اس کا دل کالا ہو. کہتے ہیں نا ابو لہب جو ہے وہ اتنا گورا چٹا خوبصورت تھا، اس کا نام ابو لہب تھا کہ شعلے کا باپ، اور دل اتنا کالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوتے ہوئے بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دل سے محسوس ہوتی ہیں. اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو دکھانے کے لیے ان کو دکھا بھی دیتے ہیں، حصی طور پہ بھی دکھا دیتے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، بخاری شریفی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عامر ابن فہیرہ. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں شریک بھائی ہیں.
عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں ام رومان. تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ حضرت ابوبکر کے وہ آئے تھے. جب حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ شادی کی تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں اور حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے. تو یہ ان کے ماں شریک بھائی ہیں. ان کا غلام تھا عامر ابن فہیرہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمت کی تھی ہجرت میں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اب تو سروسز ہیں، آپ کو راستے میں بھوک لگتی ہے، آپ اتر کے کافی پی لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. پہلے تو کون کھلائے گا؟ تو 15 دن کا سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو یہ جانور لے کے نکلتے تھے اور آپ کو دودھ پلاتے تھے. بالکل چرواہے کی روپ میں نکلتے تھے، جیسے چرواہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ نے اس طرح سے نبی کی خدمت کی، ان کو یہاں پر ہجرت کے ٹائم پہ ان کی خدمت کی. تو جب ان کو ایک جنگ میں آپ کو شہید کر دیا گیا، وہ جنگ بھی کیا تھی؟ ایک دھوکہ دیا تھا. قوم ایک آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کچھ قاری ہمیں بھیج دیجئے، وہاں پہ ہماری قوم مسلمان ہو جائے گی تو آپ کے قاری جو ہیں وہ ان کو قرآن پڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تم لوگوں کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ اچھا نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری ضمانت ہے، آپ کو ضمانت دیتے ہیں. راستے میں گئے تو اسی شخص کے بھتیجے نے سب کو قتل کر دیا، 70 کے 70 صحابی شہید کر دیے. بیر معونہ اس کو کہتے ہیں، بیر معونہ کے موقع پہ یہ سب کچھ ہوا. جس شخص نے قتل کیا تھا اس کا نام ہے عامر ابن طفیل. عامر ابن طفیل نے ان کو قتل کیا تھا، اور خود وہ کہتا ہے کہ جب ان کے بھالا مارا تھا نا سینے میں، تو سینے میں سے نور نکلا تھا. اور جب آپ شہید ہو گئے تھے تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمانوں کی طرف اٹھ گئی. کہتے ہیں یہ کون آدمی ہے، ہمیں بتاؤ. تو ایسی کرامات جو ہیں یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج جو لوگ ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ کی آسمانوں کی طرف اٹھا لی گئی. 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ اٹھا لی گئی پھر واپس رکھی گئی اور پھر آپ کو دفنایا گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو اٹھا لیا گیا پھر واپس آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا، آپ کو بس اللہ نے اٹھا لیا. آج اللہ کے ولیوں کی کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھئی صحابہ کے سامنے نہیں ہوا. اور یہ صحابہ کے ساتھ جو ہوا ہے تم سوچ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور ان کی مدد کی. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ دل میں سے نور کو ظاہر بھی کر دیتے. جیسے عامر ابن فہیرہ کو جب بھالا لگا تو اندر سے نور کا چشمہ نکلا، تو وہ نور کا چشمہ بعض اوقات دکھاتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی دکھاتے. اچھا، تعلیم مراقبہ. آپ کو پتہ ہے کہ تصوف میں پیر و مرشد جو ہیں وہ مراقبے کا بھی تعلیم دیتے ہیں. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا مضامین تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب نصائح تھیں، جن میں بعض یہ ہیں کہ اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو موت کا یقین رکھتا ہو پھر خوش ہوتا ہو. اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں کہ دوزخ کا یقین رکھتا ہو پھر کیسے ہنستا ہے. اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں جو دنیا کو اور اہل دنیا کے ساتھ اس کے انقلابات کو دیکھتا ہو پھر اس میں جی لگاتا ہو. اور اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں جو تقدیر کا یقین رکھتا ہو، جانتا ہو کہ رزق مقدر ملے گا پھر طلب رزق کے لیے مبالغے کے ساتھ مشقت کرتا ہو. اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں جو حساب کا یقین رکھتا ہو اور پھر نیک عمل نہ کرتا ہو. تو یہ پوچھا صحابہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا تعلیمات دی گئی تھیں، ان کی کتابوں میں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سمری بتائی کہ وہ نصیحتیں تھیں. نصیحت اس طرح کی کہ جو آدمی موت کا یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر بھی خوش ہوتا ہے. خوش ہونا تو اس کو کیا، جس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے اس پہ کیا خوشی. آپ کو ابھی پتہ چل جائے، خدا نہ خواستہ کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ کینسر جو ہے نا وہ 4تھے سٹیج کا آپ کو خدا نہ خواستہ کسی کو ہو گیا ہے، اور آپ کے پاس 2 مہینے، ٹھیک ہے نا. اب وہ 2 مہینے جس طرح سے اس کے کٹیں گے نا، یہ ہنسے گا نہیں، اس کے ہنسنا بھول جائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے موت کا یقین ہو گیا نا. لیکن ہمیں عام زندگی میں بھی موت کا اسی طرح یقین ہونا چاہیے. ہمیں کیا پتہ ہم 2 مہینے زندہ ہیں یا 2 دن زندہ یا 2 منٹ زندہ، ہمیں نہیں پتہ ہے نا. تو ہمیں اسی طرح سے موت کا ذکر ہونا چاہیے، موت کا یقین ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ یہ لکھا ہے کہ جس کو موت کا یقین ہے پھر ہنستا پھرتا ہے. اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں دوزخ کا بھی یقین ہے کیسے ہنستا ہے. اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں جو دنیا کو اور اہل دنیا کے ساتھ ان کے انقلابات کو دیکھتا ہے، دنیا کو اور دنیا والوں کو دیکھتا ہے کیسے انقلاب آتا ہے. انقلاب کا مطلب بڑے کو چھوٹا کرنا، چھوٹے کو بڑا کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ دنیا میں دیکھتا ہے پھر بھی ان کے ساتھ دل لگا لیتا ہے. اور یہ بات اس پہ یقین، جس کو یہ پتہ ہو کہ میرا رزق مقدر ملے گا، جائے گا نہیں، مشقت سے زیادہ اس پر عمل کرنا، اس سے مشقت کرنا. ایک تو ہے مناسب تق و دو کرنا، رزق کمانا، وہ نہیں، زیادہ ہی مشقت کرنا. اور تعجب کرتا ہوں جو حساب کا یقین رکھتا ہے پھر نیک عمل نہ کرے، تو اس پہ بھی تعجب ہے. تو کسی مضمون کو زیادہ سوچنا اور اس کو پیش نظر رکھنا یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور اسی کی تعلیم
جو پیر و مرشد جو ہیں اہل سلوک کو کرتے ہیں، اور اسی کو راسخ کرنے کے لیے ابتدا میں تجربہ اس کی ضرورت ثابت ہوئی کہ کوئی وقت معین و مقدر کر کے اس فکر میں مشغول رہے۔ اب انہی باتوں کو پیر و مرشد جو ہے وہ مراقبہ کرواتے ہیں، وہ لائٹیں بند کر کے بٹھا دیتے ہیں، یہ تصور کرو کہ موت ہو رہی ہے، تم مر رہے ہو، تمہاری روح نکل رہی ہے اور تمہارا جسم بے جان ہو کے پڑا ہے، اور تمہیں اب کوئی نہلا رہا ہے، کوئی دفنا رہا ہے، سب جا چکے ہیں، اب تمہارا جو ہے وہ فرشتہ آ رہا ہے۔ یہ سارے مراقبے، یہ خیالات جماتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کہاں سے ثابت ہوا؟ اسی حدیث سے۔ یہ تعلیم مراقبہ ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے شخص پہ تعجب کرنا، وہ تبھی تعجب کرے گا نا جب موت کو اس کو اتنا یقین ہوگا۔ تو یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ چیز اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو بس اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ ہاں بھائی، سمجھ آ رہی ہے غلام نبی؟ صحیح بات ہے یہ کیا غلط بات ہے؟ صحیح ہے، اچھا۔ اچھا، اب دوسرا حصہ جو ہے اچھا، اس میں یہ جو شعر ہے یہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے درس مثنوی، اور اس میں انہوں نے قرآن ہی کے مضامین کو اللہ کی محبت کا رنگ دے کے خاص طریقے سے ان کو لکھا ہے، جس سے اللہ کی محبت جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مولانا روم نے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور بغیر صحبت اہل اللہ کے کوئی عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ غیر عارف کی عبادت کی کمیت زیادہ اور کیفیت کم ہوتی ہے۔ غیر عارف اپنی عبادات سے ایک مہینے میں ایک دن کا راستہ طے کرتا ہے، اور اللہ کا عاشق ہر سانس میں اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس کی عبادت کی کمیت کم لیکن کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا مطلب اللہ کو پہچاننا، اللہ کی کیا ذات ہے۔ اور جب انسان اگر کسی غیر اہل اللہ کے ساتھ نہ بیٹھے تو کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کی کمیت تو زیادہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ 100 رکعتیں نفل پڑھتا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن جو عارف باللہ ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کا عارف ہے، جو اللہ کا عاشق ہے، وہ صرف 2 ہی رکعتیں پڑھے گا، لیکن اس 2 رکعت سے وہ جہاں پہنچے گا آپ 100 رکعتوں سے بھی نہیں پہنچیں گے۔ یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے یار میں اہل اللہ کے ساتھ کیوں بیٹھوں، میں کسی پیر و مرشد کے ہاتھ پہ کیوں بیعت کروں، 5 وقت کی نمازیں میں پڑھتا ہوں، تہجد ماشاءاللہ آج کل شروع کی ہوئی ہے، اور یہ روزے بھی 2 ہفتے میں 2 رکھ لیتا ہوں، اب مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ بات یہ نہیں ہے، تم کمیت بڑھانے کی بات نہیں کرو، اس کے اندر اللہ کا عشق جب پیدا ہوگا تو پھر اس عبادت کی قیمت الگ ہی لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ یہ مولانا روم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مولانا روم کا ایک شعر ہے، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را۔ ارشاد فرمایا، مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے عقل کو بہت آزمایا۔ عقل سے مراد عقل ناقص ہے، یعنی عقل مجرد من العشق، وہ عقل جس میں اللہ کا عشق نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، اس عقل کو میں نے بہت آزمایا۔ لہٰذا ہم نے عقل ناقص کو بہت آزمایا لیکن اللہ نہیں ملا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ عقل سے اللہ کو پا جائیں، لیکن عقل ناقص اللہ کے راستے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم نے اپنے کو اللہ کا دیوانہ بنا لیا، یعنی عقل میں عشق کی چاشنی لگا دی، تو عقل کامل ہو گئی، ہمارا کام بن گیا۔ عقل کو جب عشق کا پیٹرول ملتا ہے تب عقل دوڑتی ہے، ورنہ آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے لیکن بے نمازی بیٹھا رہتا ہے، جانتا ہے کہ حسینوں کو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن پاگلوں کی طرح دیکھتا ہے۔ لیکن جب عشق عقل کا امام بن جاتا ہے اور عقل عشق کی پیروی کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ بغیر اللہ کا دیوانہ و عاشق بنے کام نہیں بنتا۔ ابھی انسان سب جانتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، حسیناؤں کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں پاگلوں کی طرح دیکھتا،
ٹھیک ہے نا. جب کوئی دیکھ رہا ہو نا کسی حسینہ کو، اس کو دور سے دیکھو، پاگل لگ رہا ہوتا ہے وہ اس وقت، اپنے آپ کو نہیں. جب کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے اس کو دیکھو یار یہ کر کیا رہا ہے، اتنا گندا لگ رہا ہوگا نا، وہ پیٹ نکال کے موٹا سا دیکھ رہا ہوگا اس کو، ایسے یوں یوں پورا نظر آئے گا کہ اس نے یہ جو گردن جو چینج ہو رہی ہے یہ اسی کو چیک کر رہا ہے بس. اس کو اگر کسی کو خود کو پتہ چل جائے نا میں کیا لگ رہا ہوں، وہ کرنا چھوڑ دے اتنا. جیسے امام غزالی فرماتے ہیں غصے کا علاج، کہتا ہے جو غصے کا بہت تیز ہو نا، اس کو اس کی شکل دکھایا کرو غصے میں، کہ جب یہ تیرے شکل کا زاویہ جو بدل جاتا ہے نا غصے میں، اس کو شیشہ دکھا دیا کرو، تو وہ غصہ کرنا چھوڑ دے گا. یار اتنا برا لگتا ہوں میں غصے میں، تو غصہ کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ اس کے جو اس طرح سے کرتا ہے اس کو اس کی شکل دکھاؤ، یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا ایسے لگ رہے تھے تم. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیوانہ بننے کا جو فن ہے اس پر عاشق ہوں، اور میں عقل ناقص و خام سے بہت زیادہ سیر ہو چکا ہوں. اب مجھے اللہ کا دیوانہ ہونا ہے، اور جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ غیر اللہ کا دیوانہ نہیں ہوتا. بیک وقت رات اور دن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت عود کی خوشبو اور پخانہ جمع نہیں ہو سکتے. تو یا تو رات ہوگی یا دن ہوگا، خوشبو ہوگی تو یا بدبو ہوگی. تو دل تجلیات الہی سے متوجلی ہوگا یا اس میں غیر اللہ کے اندھیرے ہوں گے. یہ محال ہے کہ دل میں غیر اللہ بھی ہو اور دل میں اللہ کی تجلیات خاصہ بھی ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا. مردہ اور زندہ ایک ساتھ نہیں ہوتے. اللہ تو زندہ حقیقی ہے، جس کے دل میں مردہ ہوں گے، مرنے والے بسے ہوں گے، مرنے والوں کی لاشوں کی محبت ہوگی، اس دل میں وہ زندہ حقیقی کیسے آئے گا؟ تو یا تو اگر اس میں تم نے اللہ کی محبت بسا لی تو اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، تو تمہارا دل زندہ ہے. اور اگر اس کے اندر تم نے مرنے مرانے والوں کی محبت بسا لی، حسیناؤں کی محبت اس میں بسا لی، تو وہ پھر مردہ دل ہے، اس میں دونوں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو جب آپ ایسے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے جس کمرے میں مردے لیٹے ہوں، تو وہ زندہ حقیقی ایسے دل میں اپنی تجلیات خاصہ کیسے متجلی ہوگا؟ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسینوں کا نمک حرام چکھنا چھوڑ دو. یعنی وہ نمکین چہرے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا حسین چہرے نمکین چہرے ہوتے ہیں، ان کا نمک حرام نمک چکھنا چھوڑ دو. اس نمک حرامی سے توبہ کر لو. اگر اللہ والوں کے ساتھ رہ کر کوئی نمک حرام چکھنا نہیں چھوڑتا، حسینوں کو نامحرموں کو دیکھتا ہے اور اپنی عقل ناقص کی اتباع کر رہا ہے، اگر میں نے یہ نمک چھوڑ دیا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ لہٰذا کم از کم ایک ذرہ تو حسن کا نمک حرام نمک کبھی کبھی چکھتا رہوں گا. تو کان کھول کر سن لو، ہرگز اللہ کو نہیں پا سکتے. اللہ جب ملے گا کہ جب قلب و نظر کو مکمل توفیق تقوی حاصل ہو اور دل کا ٹیسٹر اتنا حساس ہو جائے کہ حسینوں کے نمک آنے کے نقطۂ آغاز سے 0 پوائنٹ کا ریکارڈ کر لے. ایک ذرہ نمک حرام دل میں داخل نہ ہو، جیسے بجلی کا تار شارٹ ہو رہا ہو تو ٹیسٹر میں فوراً روشنی آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے بجلی لیک یعنی خارج ہو رہی ہے. اسی طرح جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا حساس بنا دے کہ نمک حرام کا ایک ذرہ اگر داخل ہو تو فوراً اس کے قلب کے ٹیسٹر میں روشنی آ جائے اور بجلی کے خروج کے اثرات شروع ہو جائیں، اسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے کہ اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے کہ اتنی خوشی میرے قلب میں حرام آ گئی، میں اس خوشی سے آپ کو ناخوشی کے راستے سے آئی معافی چاہتا ہوں. تب سمجھو کہ اس بندے میں حیا اور شرافت آ گئی اور یہ اللہ کا دیوانہ بن گیا. تو دیکھو یہ احساس ہو جائے کہ ذرا بھی آپ نے کوئی حرام خوشی حاصل کی، فوراً آپ کا دل متوجہ ہو جائے کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کو ناخوش کر کے جو خوشی حاصل کی ہے مجھے اس سے معاف کر دیجیے. جب اس کے اندر انسان کے اندر یہ پیدا ہو گیا تو سمجھو اس کے اندر حیا اور شرافت آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم کبھی دیکھو ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کے نہ دیکھو، اور کبھی دیکھ لیا غلطی سے تو فوراً کہو کہ یا اللہ یہ آپ کو ناخوش کر کے جو میں خوش کیا اپنے آپ کو، میں اس خوشی سے میں توبہ کرتا ہوں. یہ اللہ کا دیوانہ ہے اور فن دیوانگی کو آ گیا اور عقل ناقص و خام کی غلامی سے آزاد ہو گیا. اگر یہ بات حاصل نہیں تو خانقاہ میں آنا جانا سب بیکار ہے. سن لو میری بات، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ دن رات تم یہی باتیں سن رہے تھے، پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اپنے وہاں مریدین کو بتا رہے ہیں کہ تم میری خانقاہ میں آتے ہو، صبح شام میں تمہیں یہی باتیں بتاتا ہوں لیکن تم باز ہی نہیں آتے. شیخ کی رفاقت کے معنی ہیں کونوا مع الصادقین، جس کی تفسیر ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم. شیخ کی دسترخوان پر سموسے، بریانی، گرین مرچ اٹھانے اور ٹھنڈا پانی کا نام رفاقت نہیں. شیخ کی رفاقت مائیت یہ ہے کہ تم بس اسی جیسے ہو جاؤ. جس طرح وہ گناہوں سے بچتا ہے تم بھی بچو، جس طرح وہ حسیناؤں سے نظر بچاتا ہے تم بھی بچاؤ. اس کی آہ تمہاری آہ ہو جائے، تمہاری آنکھیں بھی اس کی آنکھوں کی طرح اشک بار ہوں، تب سمجھ لو کہ تم شیخ کے عاشق ہو اور اللہ کے طالب ہو اور اللہ پر دیوانہ بننے کی فن تمہیں آ گیا.
تو شیخ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکٹھے کھانا کھائیں گے، بریانیاں کھائیں گے اور دعوتوں میں جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ بندہ جب بیٹھتا ہے ٹھیک ہے، قورمہ بریانی بھی کھائے، لیکن یہ اصل کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان جیسے بن جاؤ، ان جیسی تمہاری آنکھوں میں اللہ کی حیا ہو اور وہ ساری باتیں ہوں۔ امام رومی فرماتے ہیں رو رو اے جاں زور زنجیر بیار، بار دیگر آمدم دیوانہ وار۔ مولانا فرماتے ہیں اے میری جان جلدی جا، جلدی جا اور اللہ کی محبت کی زنجیر لے آ، کہ میں اب دیوانہ ہو رہا ہوں اور دیوانوں کو زنجیر میں باندھا جاتا ہے، لہٰذا اس زنجیر محبت میں مجھے باندھ دے۔ اس زنجیر سے مبارک کوئی زنجیر نہیں جو اللہ کے حضور میں مجھے سربستہ اور پاگرفتہ پہنچا دے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب میں دیوانہ وار دوبارہ اللہ پہ فدا ہوتا ہوں۔ تو یہ توبہ کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کریں گے۔ توبہ کا بیان انشاءاللہ کریں گے آئندہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے ہفتہ واری آپ لوگ آتے ہیں، ایک ایک دفعہ بھی یہ باتیں سن لیں گے تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ انسان باہر پرفتن ماحول میں رہتا ہے اور انسان کو یہ احساس بھی پیدا ہو جائے نا کہ یہ اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بے حیائی اور شرافت کے خلاف بات ہے کہ میں اللہ کو ناخوش کر کے اپنی ذات کو خوش کر رہا ہوں۔ یہ کوئی خوشی ہے؟ کہ مالک کو ناخوش کر کے خوش ہوا تو کیا خوش ہوا؟ ٹھیک ہے نا۔ آپ کا ابا مہربان ہو اور آپ پہ ہر قسم کی آپ پہ دولتیں لٹائے، آپ کا ہر قسم کا خیال رکھے، ہر چیز آپ کو دے، آپ بعد میں پھر باپ کو ناخوش کر کے اپنے آپ کو خوش کریں، تو یہ باپ پھر بھی کچھ نہیں کہے گا، ہو سکتا ہے باپ پھر بھی کچھ نہ کہے آپ کو، لیکن یہ بے حیائی اور شرافت کے خلاف ہے۔ تو جب یہ احساسات بھی پیدا ہونے لگ جائیں تو آہستہ آہستہ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ بات اور دل میں وہ پختہ ہوتی رہے گی۔ اب انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، ذکر اس طرح سے کریں گے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں پوری جان میں 6 مقامات ایسے بنائے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی ذکر، اللہ کی محبت کا مسالہ ہے، جب اس کو رگڑ لگتی ہے تو اللہ کی محبت کا نور پھوٹتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں لطائف ستہ، لطائف ستہ۔ جیسے ماچس ہوتی ہے نا، ماچس کی تیلی جلتی ہے، ہر طرف سے جلتی ہے نہیں، جہاں مسالہ لگا ہوتا ہے وہاں سے جلتی ہے، جب آپ اس کو رگڑتے ہیں تو جلتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت ہماری روح میں ہوتی ہے لیکن ہر طرف سے نہیں لگتی، وہ لگتی ان مسالوں پہ۔ وہ لطائف ستہ 6 مقام ہیں۔ ایک ہے لطیفہ قلب، یہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لطیفہ روح، یہ دائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے۔ لطیفہ روح یہ بیچ میں ہوتا ہے۔ لطیفہ نفس یہ ناف سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے۔ لطیفہ خفی یہاں پر ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر، اور یہاں لطیفہ اخفی میں دماغ پیچھے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ مختلف لطائف ہوتے ہیں، ان پہ جب ضرب لگتی ہے تو یہ سارے بالکل جب بھڑک جاتے ہیں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا انسان دیدار کرتا ہے، روحانی طور پہ اللہ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑا اونچا مقام ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں نا، لوگ آپ نے کبھی کسی سے سنا ہوگا میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، یہ وہی ہوتا ہے کہ جب سارے لطیفے روشن ہو جاتے ہیں تو انسان اللہ کا دیدار کر لیتا ہے۔ اب یہ کسی عام آدمی کو بتاؤ، وہ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے یار، یہ تو اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بھئی یہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، دل کی آنکھوں سے تو لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دل کی آنکھوں سے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنے خواب میں ہم نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت عرصے تک دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر وہ بندہ یہ بیان کرتے کرتے رو پڑا کہ پھر میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور کئی دفعہ دیکھا۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا خواب میں، تو خواب میں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جس کو یہ کیفیت ہی نہیں پتہ اس کو کیا پتہ ہے، تو ہو جاتا ہے یہ نصیب۔ تو یہ لطائف ستہ پہ جب محنت کرے گا انسان، جب اس راہ پہ چلے گا تو دیکھنا خود ہی لطیفے روشن ہوں گے، خود ہی مزہ آئے گا، خود ہی نظر آتا ہے، یہ پھر بتانا نہیں پڑتا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا نا کہ میں صاحب نسبت ہو جاؤں، اس کی کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تم ہو جاؤ گے، اللہ کی محبت تمہیں آ جائے گی، تمہیں خود پتہ چل جائے گی، اس کی نشانیاں میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا جو بالغ نہیں ہوتا، اس کو تم 100 دفعہ بتاؤ یہ بالغ ہونے کی کیا لذت ہے، بالغ ہونا کیا ہے، بتاتے رہو، اس کو نہیں سمجھ آئے گا۔ جس دن بالغ ہو گیا اس کو کچھ نہیں بتانا، سب پتہ اسے، بس شادی کر دو اس کی، جب وہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دو،
ایسے حیران نہیں ہو، جب بالغ ہو گئے تمہیں پتہ چلے گا. ابو کو نہیں پتہ. اچھا تو یہ قصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے روحانی طور پہ جب بالغ کرتے ہیں وہ تب کہ جب اللہ کی محبت، یہ روحانی بلاغت ہے. ایک تو جسمانی بلوغت ہوتی ہے نا، انسان بالغ ہو جاتا ہے، اور جو بالغ ہی نہ ہو رہا ہو آپ اس کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں، یار دیکھ تو اس بالغ ہی نہیں ہوا جا رہا. تو جو روحانی طور پہ بالغ نہ ہو اس زندگی میں، وہ بھی ایک شرم کی بات ہے کہ بھائی دنیا میں ہم آئے ہیں، جتنی زندگی لائیں بس اس میں بالغ تو ہو کے جائیں، اللہ کو تو اپنے رب کو تو پہچانیں. تو ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس تصور سے سب دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو نکال کے لا الہ پیٹھ پیچھے پھینک دی، سر اونچا کر کے الا اللہ کی ضرب لگائیں گے کہ اور اللہ کی محبت ہم نے دل میں بٹھا لی. تو ذکر سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم صلی علی. یہ تصور کیجئے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب، دعا کر لیجئے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے، اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجئے. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جن و انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرغ و زمین. دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوائے نور مبین. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے،
کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. یہ جو ذکر ہے یہ انہی حرام خوشیوں کا ذکر ہے جو اللہ کو ناخوش کر کے انسان خوشی حاصل کرتا ہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی چھینٹیں ہمارے دلوں پہ پڑ رہے ہیں. اللہ کی نور کی بارش سے ہمارے دل گندی دنیا کی محبت سے پاک ہو رہے ہیں اور اللہ کی محبت سے روشن ہو رہے ہیں. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا. یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما اور ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں تقوی والی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج کی مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں یا اللہ اس امید پہ کہ یا اللہ آپ ہمارے دلوں کو پاک فرمائیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری سوچوں کو پاک فرما، ہماری نگاہوں کو، ہمارے کانوں کو، یا اللہ ایک ایک عضو کو یا اللہ پاک فرما۔ یا اللہ اپنی پاکیزہ محبت ہمیں عطا فرما، یا اللہ اپنی پاکیزہ محبت کی خوشیوں پہ ایسی خوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی تمام ناپاک خوشیاں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی ناپاک اور حرام خوشیاں یا اللہ ان کو ہمارے دلوں سے ختم فرما، اپنی پاکیزہ خوشی ہمارے دل میں عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہر آن آپ کی یاد میں یا اللہ مست رہیں، آپ کے عشق میں یا اللہ ہم جھومتے رہیں۔ یا اللہ اپنی پاکیزہ عشق عطا فرما اور پاکیزہ خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت میں یا اللہ ہمیں سرخرو فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو مرکز ہدایت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے خادموں کو یا اللہ جس طرح سے وہ مسجد کو آباد کرنے میں کہ یا اللہ جس طرح بھی حصہ کر رہے ہیں ڈال رہے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ان کو بارونق فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ پہ یا اللہ خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مغلوب ہیں غلبہ نصیب فرما، جہاں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ یا اللہ جہاں ضرورت مند ہیں یا اللہ غیب سے وسائل مہیا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔